بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انسان کی زندگی میں اللہ رب العزت نے یوں تو بہت سی نعمتیں رکھی ہیں۔ پانی اللہ کی جانب سے نعمت ہے، ہوا نعمت ہے، حرارت اور آگ نعمت ہے، سورج چاند ستارے نعمت ہیں، زمین و آسمان کا وجود نعمت ہے، اور پھر اپنی ذات کے اندر بصارت کا دینا، سننے کی صلاحیت کا دینا، سمجھنے کی صلاحیت کا دینا، عقل کی صلاحیت کا عطا کرنا، چلنے کی صلاحیت کا عطا کرنا، بولنے کی صلاحیت کا عطا کرنا، سونگھنے کی صلاحیت کا عطا کرنا، بے شمار وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمتیں اگر تم شمار کرنا چاہو تو تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ تو یوں تو اللہ کی نعمتیں بے بہا و بے شمار ہیں، انگنت ہیں، جن کی گنتی بھی انسان صحیح معنوں میں نہیں کر سکتا۔ اتنی نعمتیں اللہ رب العزت کی انسان پر ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں ایک نعمت ایسی ہے جو ہر انسان پر ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جو اسے میسر ہے، لیکن اس کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ اس نعمت کے حوالے سے یوں سمجھا جائے جس کا استعمال بچہ بھی کرتا ہے، بڑا بھی کرتا ہے، لیکن جس نے اس کو صحیح استعمال کیا اور اس نعمت کی قدر کی، وہ بلندیوں اور کامیابیوں کی ترقیوں پہ پہنچا، اور کامیابیوں کی اوج ثریا پہ اللہ نے اسے پہنچایا۔ اور جب اس نعمت کی ناقدری کی، ناشکری کی اور اس کا احساس چھوڑ دیا تو وہ انسان دنیاوی طور پر بھی، اخروی طور پر تو ناکام ہوا ہی ہوا، دنیاوی طور پر دنیا کے سامنے بھی اسے خسارہ اٹھانا پڑا، اسے نقصان اٹھانا پڑا۔ دنیا کی نظر میں بھی وہ اپنی عزت کھو بیٹھا، اپنا وقار کھو بیٹھا۔ وہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ اس نعمت کو کہتے ہیں وقت۔ انسان کو اللہ رب العزت نے وقت ایک نعمت دی ہے، جس کا صحیح استعمال انسان کو فائدے پہنچاتا ہے، اور اس کی ناقدری کرنا اور غلط استعمال انسان کو خسارے اور نقصان کی طرف لے جاتا ہے۔ موجودہ دور میں ایک دنیا کا ایک حصہ اور نوجوان نسل، عموماً ہم جس طرح معلومات آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں، دنیا کے ایک حصہ پریشان ہے، اور پریشانی کی وجوہات مشکلات، مصائب، مصیبتیں، تکلیفیں، مشقتیں، محنتیں مختلف قسم کی بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ محسوس کریں اور نوٹ کریں، جن لوگوں نے وقت کی قدر کی، خدا تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی کامیاب کیا، آخرت میں بھی کامیاب کیا۔ جن کے وقت کی کوئی ترتیب نہ تھی، نہ سونے کا وقت متعین، نہ اٹھنے کا وقت متعین، نہ کھانے پینے کا وقت متعین، نہ نماز کا، عبادات کا وقت متعین، بس جس چیز کا ماحول میسر آتا گیا، جو دی میں آیا کرتے چلے گئے۔ ایسے لوگ وقت کی ناقدری کرنے کی وجہ سے نقصان ہی اٹھاتے رہے، پریشانیاں ہی اٹھاتے رہے، دنیا کے سامنے شکوہ و شکایت کرتے رہے کہ ہمارے یہ مسائل ہیں، ہماری یہ پریشانیاں ہیں، ہماری یہ مصیبتیں ہیں، ہم ایسی مشکلات میں ہیں۔ ان کی ان مشکلات کی وجہ، ان کی مشکلات کا سبب، وہ واحد سبب ہے جو ہے وقت کی ناقدری کرنا۔ جس شخص نے وقت کی قدر کی، وقت نے اسے کامیاب کیا۔ جس نے وقت کو کام میں اور صحیح استعمال میں لے کر آیا، وقت نے ان کو فائدہ پہنچایا، اور یہ وقت ہی کی قدر و قیمت تھی۔ آج تک جو ہم جتنے بھی کامیاب انسان دیکھتے ہیں دنیاوی طور پر، اخروی طور پر، وہ ہمیں ایسا وقت محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک کوالٹی تھی، وہ تھی وقت کی قدر و قیمت، وہ تھی وقت کی عزت، وہ ہے وقت کا خیال، وہ ہے وقت کا صحیح استعمال۔ آج ہمارے ہاں پریشانیوں کی وجوہات میں ایک وجہ، یہ واضح وجہ ہے کہ ہماری دنیا، ہمارے لوگ، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے وقت کا صحیح استعمال نہیں کر رہے، فرصت کے اوقات کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے۔
اوقات فرصت کو ضائع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، گیموں میں لگ کر، دیگر فضول لغویات میں لگ کر اپنے وقت کو ضائع کرنے میں لگے ہیں۔ اگر وقت کو صحیح استعمال کریں تو وہ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے فرامین میں اوقات کی قدر و قیمت آپ کی زندگی میں واضح طور پر نظر آتی ہے، اور ایک باضابطہ، ایک بلند معیار، بلند شخصیت تعمیر ساز انسان ہمیشہ اپنے وقت کو تقسیم کر کے اپنے کاموں کو اپنے وقت کے اندر ترتیب دیا کرتا ہے۔ اور اوقات میں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا اور بہت سے لوگوں سے یہ بات پہنچی کہ اوقات کے اندر جو صبح کا وقت ہے، سحری کے وقت سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک، اللہ رب العزت نے اس وقت میں انتہائی اعلیٰ قسم کی برکت رکھی ہے۔ جو انسان صبح کو اٹھتے ہیں اور اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں اور مستقل مزاجی سے کرتے ہیں، ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا۔ اور جو لوگ اس وقت کو سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں، زندگی میں بے بہا محنت کرنے کے باوجود انہیں وہ فوائد میسر نہیں آتے جو کہ آنے چاہیے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کی اوقات کی قدر کریں۔ جو اللہ نے زندگی نعمت دی ہے، جو اوقات دیے ہیں، ان اوقات کو رب کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزاریں۔ رب تعالیٰ نے جو احکامات ہم پر لازم کیے، جو عبادات لازم کیں اور جو لازم نہیں کیں، اپنے تئیں اپنے طور سے ہم اپنے اوپر نظام الاوقات بنا کے ان چیز کو نافذ کریں، ان عبادات کو نافذ کریں۔ قرآن کی تلاوت، ہر شخص آٹے میں نمک برابر لوگ رہ گئے ہیں جو روزانہ کی ترتیب پر قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ حالانکہ دیکھا جائے قرآن کی تلاوت ہمارے گزرے وقتوں میں، پچھلے وقتوں میں لوگوں کا ایک معمول ہوا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جوں ہم ترقی پر جاتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے پاس قرآن پاک کی تلاوت کا وقت ہی نہیں ہے۔ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ وقت ہی نہیں بچتا، ہم دن میں کام کرتے ہیں، رات کو آرام کرتے ہیں، مشکل سے نیند پوری ہوتی ہے۔ وقت کیسے ملے جب آپ نے وقت کو صحیح استعمال نہیں کیا؟ بہرکیف کوشش کرنی چاہیے کہ جو عبادات ہم نہیں کر پا رہے ان کے لیے وقت نکالیں، قرآن کی تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، تسبیحات کے لیے، درود پاک کے لیے، اور 5 وقتہ فرائض تو ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ نوافل، چاشت، اشراق، اوابین۔ آج کل ہماری حالت ایسی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ چاشت کی نماز کے یہ فوائد ہیں، یہ فضائل ہیں، اوابین کے یہ فضائل ہیں، ہماری نوجوان نسل سن کے وہ حیران ہو جاتی ہے کہ یہ بھی کوئی نمازیں ہیں، یہ بھی کوئی نمازیں تھی، ہم نے تو پہلے کبھی نہیں سنا۔ اب یہ نوبت آ گئی کہ کلمہ گو مسلمان کو، کلمہ گو مسلمان بچے کو، نوجوان کو یہ بتانا پڑے گا کہ اوابین بھی ایک نماز ہے، چاشت بھی ایک نماز ہے، اشراق بھی ایک نماز ہے۔ اس لیے میں یہ گزارش کروں گا، اپنی اوقات کو ترتیب دیں، اپنے وقتوں کو ترتیب میں لے کر آئیں اور اپنی زندگی کا ایک معیار اور ایک معمول بنائیں، اور اپنی مرضی سے جس طرح جس ڈگر کا ماحول چل رہا ہو اپنے آپ کو ماحول میں نہ ڈھالیں، بلکہ ماحول کو دیکھ کر، سردی کے اندر راتیں بڑی ہیں، دن چھوٹے ہیں، گرمی میں دن بڑے ہیں، راتیں چھوٹی ہیں، لیکن ان تمام ماحول کو، موسموں کو دیکھ کر اپنے اوقات کی ترتیب بنائیے۔ قرآن کی تلاوت کے لیے ایک وقت متعین کیجیے، ذکر و اذکار کے لیے وقت متعین کیجیے، اپنی اولاد بچوں کی تربیت کے لیے ایک وقت متعین کیجیے، اپنے گھر کے لیے وقت متعین کیجیے۔ اگر نہیں کریں گے تو وقت گزر جائے گا۔ وقت اپنی رفتار کے ساتھ، اپنے انداز کے ساتھ، اپنے طریقے کے ساتھ، اپنے چلن کے ساتھ، جس کی جو ترتیب ہے، یہ کبھی کسی کے لیے نہیں رکا، کبھی کسی کے لیے نہیں ٹھہرا، یہ چلتا رہے گا۔ جو قدر کرے گا اس کے لیے بھی چل رہا ہے، جو ناقدری کرے گا اس کے لیے بھی چل رہا ہے، جو اس کو صحیح استعمال کرے گا اس کے لیے بھی چل رہا ہے، جو استعمال میں غلطی اختیار کرے گا اس کے لیے بھی چل رہا ہے۔ تو کیوں نہ اس کا صحیح استعمال کر کے اس سے صحیح فائدہ اٹھایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.